تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شب برات الحمدللہ گزر چکی ہے اور آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم سبوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ جن جن لوگوں نے روزہ رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزے کو قبول فرمائے اور اسی طریقہ پر قوت و طاقت کے ساتھ رمضان کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی عمر کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کا بھی صحیح طور پہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، آج انگلش مہینے کے اعتبار سے یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 14 فروری ہے۔ ہر سال فروری کی 14 تاریخ کو کچھ منچلے لوگ یوم عاشقان بھی مناتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب ہم مسلمانوں کا مزاج کچھ اس طریقہ پر بن گیا ہے کہ غیروں کا جو بھی تہوار آ جائے، چاہے وہ برادران وطن کا ہو یا پھر عیسائیوں کا ہو یا پھر یہودیوں کا ہو، ان تہواروں کے اندر مسلمان اس طریقہ پر گھل مل گیا اور اس کو اس طریقہ پر ادا کرنے لگ گئے اور اس طریقہ پر شامل ہونے لگے کہ منبر رسول سے ان باتوں کو منع کرنے کی بار بار نوبت آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی اور دنیا میں بھیجا، اس مقصد کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیتے تو پھر اس طرح کی نوبت انشاءاللہ ہرگز نہیں آتی۔ لیکن چونکہ غیروں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، اٹھنا بیٹھنا رکھنا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم اتنا نہ میل جول رکھ لیں کہ ہم ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھ کر کے، ہم ان کی عیدوں کو اپنی عید سمجھ کر کے بس منانا شروع کر دیں۔ اس کی اسلام اور شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ابھی گزشتہ رات جو گزری اس کے اندر ہم اور آپ نے تو رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر کے توبہ کی اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول بھی کر لیا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، کیا توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ایک بار کر لی پھر اس گناہ کو ہم پھر سے اثر نو کرنا شروع کر دیے؟ توبہ کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جب ہم اور آپ نے اپنے کیے گئے گناہوں پہ توبہ کر لیا تو ایسی صورت میں پھر پلٹ کر کے ہم اس گناہ کی طرف نہ دیکھنا اور اس گناہ کو کرنے کا دل میں ارادہ بھی نہ کرنا۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بس ایک بار توبہ کر لیا پھر بار بار اس گناہ کو ہم کرتے رہتے ہیں اور پھر توبہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں گناہ کو۔ میرے دوستو، توبہ کا مطلب یہ ہے اور آپ کا توبہ اسی وقت قبول ہوگا کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے، توبہ کر لینے کے بعد اگر اس گناہ کا داعیہ دل میں پیدا نہ ہوا
اور اس گناہ کو کرنے کے اوپر پھر سے آپ آمادہ نہ ہوئے، دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو توبہ کیا تھا اللہ نے اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ابھی گزشتہ رات ہم سبھوں نے رو رو کر کے اپنے اپنے جگہوں پہ جہاں بھی رہے ہوں گے ان جگہوں پہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے، توبہ کیے، اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی کے اندر ہم اس طریقے کا کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے جس سے یا اللہ آپ ناراض ہوتے ہوں یا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ لیکن میرے دوستو، ہوتا یہ ہے کہ رات گئی بات گئی یہ کہہ کر کے ہم پھر سے گناہ شروع کر دیتے ہیں، اور ابھی تو کچھ نوجوان یہ سوچ کر کے گناہ کر رہے ہوں گے کہ بھائی ابھی رمضان کو 10 دن 15 دن باقی ہے نا، رمضان آئیں گا تو شیطان قید ہو جائیں گے، گناہ خود ہی چھوٹ جائیں گے، چلو جتنے دن رمضان کے باقی ہے مزے اڑا لو، مزے کر لو اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ۔ تو اس طریقہ سے بھی ہمیں شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا کرتا ہے، اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی رمضان آئے گا تو ہم مکمل توبہ کر لیں گے اور بس عبادت شروع کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائی ذرا سوچئے، اگر شیطان اس طرح سے ہمیں ورغلاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ بات بھی آنی چاہیے کہ بھائی کیا گارنٹی ہے کہ آپ رمضان تک پہنچ جاؤ گے؟ موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ میری عمر کو رمضان تک پہنچا دے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے، آپ اپنی زندگی کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنا آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ نمازوں کے اندر ہمیشہ ہمہ وقت مصروف، یعنی ہر وقت عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، اس واسطے آپ نے نماز کے ذریعے سے مثال دیا اور یہ کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے جو دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، میں ایک طرف سلام پھیر دوں تو مجھے اب اپنی زندگی کے اوپر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں یا اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ آ جائے میری روح کو قبض کر لے۔ تو میرے دوستو، موت و حیات کب آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر جب شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے نا، رات میں تو عبادت کر لی، توبہ کر لیا، اب چلو 15 دن باقی ہے، 12-13 دن باقی ہے، اب چلو کچھ اور مزے لے لیتے ہیں گناہ کر کے، پھر رمضان میں توبہ کر لیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم اور آپ رمضان تک پہنچ جائیں گے؟ اس سے پہلے اگر بلاوا آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ توبہ کیے بغیر اور گناہوں میں زندگی گزار کر کے ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو نہ جانے پھر قبر کے اندر اور حشر کے اندر انجام کیا ہوگا۔ بہرے کیا میرے دوستو، تو یوم عاشقان جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، یہ جو کچھ لوگ مناتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری مسلم لڑکیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں اور لڑکے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے پس منظر کو پہلے آپ سمجھیے، یہ کیوں منایا گیا؟ عیسائیوں کے اندر ایک پادری تھا جو چرچ میں عبادت کیا کرتا تھا، پادری تھا جیسے ہمارے مسجد کے اندر امام صاحب ہوا کرتے ہیں، ویسے ان کے پادری، تو اس کے اندر جو پادری تھا، مرد ہوں یا پھر پادری عورت ہوں، تو ان دونوں کے لیے ان کے مذہب کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے، مرد ہو تو وہ بھی شادی نہیں کرے گا، عورت اگر پادری ہے تو وہ بھی شادی نہیں کرے گی۔ لیکن جب ایک ہی جگہ پہ دونوں کام کرتے تھے، اس ذمہ داری بھرا کام، تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ لیکن چونکہ اب یہ دونوں اپنی محبت کا اظہار اگر کسی سے کریں گے اور سوچیں گے کہ ہم شادی کر لیں، تو چونکہ پادری ہے تو اس اعتبار سے وہ شادی بھی نہیں کر سکتے، تو اس مرد پادری نے ایک روز اس عورت پادری کو اپنے جالوں میں پھنسایا اور بہکایا، اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے فروری کی 14 تاریخ کو اگر ہم دونوں ملیں اور وہ کام کریں جو شادی کے بعد کی جاتی ہے، تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں کچھ نہیں کرے گا، یہ
یہ جائز ہے چونکہ مجھے خواب میں بتلایا گیا، جھوٹ اس نے بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عورت ان کی باتوں میں آ گئی اور پھر یہ دونوں مل لیے، لوگوں کو معلوم ہوا، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ناجائز محبت ہو تو انجام یہی ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے، ہم اور آپ کئی جگہوں پہ واقعات پیش آئے ہیں، دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، جب دونوں کو قتل کر دیا تو کچھ دل جلے عاشقان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ۔ تو وہ دل جلا جو عاشق تھا اس نے کہا کہ ہم ان کے نام، انہوں نے ان دونوں عاشق کو شہید کا درجہ دے دیا اور کہا کہ جس دن ان کا قتل ہوا ہے ہم ان کے نام پہ یوم عاشقان منائیں گے۔ تو ویلنٹائن اس کا نام تھا اور اسی کے نام کے آگے ڈے لگا دیا گیا اور انہی کے نام پہ یہ جب سے چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب بھلا بتلائیے مسلمانوں کا ان سے کیا تعلق؟ حرام کام کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا، اور پھر کچھ لوگ جو ان باتوں کیا کہتے ہیں جو ان کے اوپر عمل کرتا تھا اور ایسا کرنا وہ خود چاہتا تھا، ان لوگوں نے ان کے نام کا ایک دن متعین کر دیا اور وہ دن منانا شروع کر دیا۔ اور آج ہم مسلمان نوجوان بچے بچیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں اور یہ تمام کام کر رہے ہیں جو غیر مشرک اور کفار و مشرکین یہود اس طریقہ پر کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، ان کاموں کو بھی ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ تو میرے دوست یہ بڑے تعجب کی بات ہے، کئی طرح کے دن، پرپوز ڈے اور روز ڈے، نہ جانے اور کیا کیا ڈے ہوتا ہے، اور ان دنوں کے اندر وہ تمام کام کرتے ہیں جو غیروں کا ہوتا ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنے والے یا تو دین سے دور ہیں، دینی علم ان کے پاس نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ دینی علم حاصل کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقہ پر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ صرف ہم، ماں اور باپ، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے حج کیا کہتے ہیں نیک کام وہ کی توفیق دی ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ بچے چہ جائے کہ ان کے غیروں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، تم نے ان کی تربیت کس طریقہ پر کی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا جائے گا ہر ایک راعی سے ان کی رعیت کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں، ان کے ماتحتوں کے بارے میں کہ تم نے ان کی تربیت کس طریقہ پر کی تھی۔ پھر اس وقت میں ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ جواب دہی نہ ہو تو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کیجئے۔ بے شک آپ کالج کے اندر بھی پڑھائیے اور یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھائیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دینا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی مصیبت ان کے سامنے آ جائے، پریشانی ان کے سامنے آ جائے، اس طرح کا گناہ کرنے کی نوبت اگر ان کے سامنے آ جائے تو اپنے سامنے اسلام کو دیکھے، اپنے سامنے قرآن کو دیکھے کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں زندگی کس طریقہ پر گزارنی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، کل رات ہم اور آپ نے توبہ کیا تھا اور پھر اس طریقہ پر گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ مشرک تھے، کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو ایسی صورت میں ایسے سچے اور پکے مسلمان بنے کہ پیچھے پلٹ کر کے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاں ہم کبھی اس گناہ کو کیا کرتے تھے، بلکہ ہمہ وقت اللہ سے کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے کہ یا اللہ جو پچھلا گناہ تھا اسے معاف کر دے اور آئندہ زندگی کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، ایک صحابی رسول حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جب اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، اور ان کی عادت یہ تھی کہ ہمہ وقت گناہوں کے اندر مصروف رہتا تھا۔ اپنے مال و دولت کے حساب سے روزانہ وہ اپنے گھر کے اندر یا کسی اور کے گھر کے اندر لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اپنی بیوی سے ہٹ کر کے شرابوں کے اندر ہمہ وقت مست رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کچھ اور پیسے آ جائیں تو اور اچھے اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اپنی زندگی اور رات ہم گزار سکتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ اعلان سنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر لے کر کے آئے گا، نعوذ باللہ انہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، خنجر اپنے کمر کے اندر اس نے باندھا، چادر اس کے بدن کے اوپر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد بیت اللہ کے لیے نکل گیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یا پھر ظہر کے وقت میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بیت اللہ کے صحن کے اندر۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ موقع جب ملے گا تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر وار کروں گا اور نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ رب کائنات کی قسم، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب یہ صحابی رسول چونکہ ابھی ایمان اس نے قبول نہیں کیا، حضرت فضالہ جب وہ خنجر لے کر کے جب بیت اللہ کے گرد پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی، موقع کی تلاش میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے تو ایسی صورت میں خنجر سے حملہ کروں گا اور پھر کام تمام کر دوں گا۔ میرے دوستو ایک چکر ہو گئے، موقع نہیں ملا، دوسرا چکر ہو گیا، موقع نہیں ملا، تیسرے چکر بھی ہو گئے، جب تیسرے چکر میں موقع ملا، قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جب اس کی نظر پڑی تو ایسی صورت میں وہ گھبرا گیا، ہمت نہیں ہوئی۔ 6 چکر مکمل ہو گئے، تو اب چھٹے چکر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے وہ شخص گزرا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فضالہ میں تمہارے قریب ہوں، جس ارادے سے آئے وہ کر گزرو۔ تو وہ کہتا ہے پریشان ہو کر کے کہ کس ارادے سے میں آیا ہوں؟ کہا کہ وہی آپ نے ان کے کاندھے کے اوپر ایسا ہاتھ رکھا تو وہ خنجر جو ہے نیچے جو آپ نے اس نے لگا رکھا تو وہ نیچے قدموں میں گر گیا۔ خنجر اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور جھکنے کے بعد کہا کہ حضور میں بھی آپ کے قدموں میں جھک گیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے آپ اسلام کے اندر داخل فرما لیجیے۔ تو اس طریقہ پر وہ لوگ ارادے سے آتے تھے، لیکن جب گناہوں کے اوپر نادم ہوتے تھے تو پھر ایسی صورت میں وہ توبہ کرتے تھے، اور ان کا توبہ اتنا سچا اور پکا ہوا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرائے اور کلمے پڑھا کر کے اسلام کے اندر جب انہیں داخل کرا لیا تو ایسی صورت میں پھر جب وہ واپس جانے لگا تو آنے کے وقت میں ایک مالدار خاتون کے گھر کے پاس جا کر کے اس نے دستک دی تھی اور کہا تھا کہ آج تم رات میں نعوذ باللہ تیار رہنا، میں آج سب سے زیادہ پیسہ تمہارے پاس لے کر کے آؤں گا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ کا نعوذ باللہ جب قتل کروں گا تو انعاموں کی بارش ہمارے اوپر ہوگی، وہ لے کر کے آؤں گا۔ لیکن جب وہ پلٹ کر کے واپس جا رہا ہے، وہ عورت دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ عورت نے آواز دی کہ فضالہ کیا بات ہے، کیا تم وہی فضالہ ہو جو اس سے پہلے تم آ کر کے کہہ کر کے گئے تھے؟ لیکن کچھ جواب نہ آیا۔ وہ عورت پھر سے پیچھے آئی اور پیچھے جا کر کے دامن کو یوں پکڑ کر کے کھینچا کہ فضالہ کیا بات ہے، تم نظریں کیوں نہیں ملاتے، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اب میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں، جنہوں نے تمہاری طرف دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ میرے دوستو ابھی تک تو یہ عالم تھا کہ گناہوں کے اوپر گناہ کیا کرتا تھا، اب اگر سامنے سے آفر آ رہا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد، نبی مصطفیٰ کا غلام بننے کے بعد ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا یہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، قرآن کریم کی ہم نے تعلیم حاصل کر لی، ماں اور باپ بھی مسلمان ہے، باپ دادا بھی مسلمان ہے، مسلمان خاندان میں ہماری پیدائش ہوئی، لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے ایسی نوبت آ جائے تو 2 قدم بڑھ کر کے ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہاں پہلے یہ کر لیں بعد میں پھر توبہ بھی کر لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو ایک بزرگ کافر 96 سال ان کی عمر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، دین کی دعوت دی، اللہ نے توفیق دی، ایمان قبول کرنا چاہا، لیکن پھر خیال آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ خدمت اقدس میں آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 96 ایئر میری عمر ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، کوئی عبادت بھی صحیح طور پہ کر نہیں سکتا، میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر میدان جہاد میں آپ بھیجیں گے تو میں وہاں بھی کچھ کام کا نہیں ہوں، میرے بچوں نے، میرے گھر والوں نے یہ کہہ کر کے مجھے گھر سے نکالا ہے کہ اب میرا باپ کوئی کام کا نہیں۔ آج بھی ہوتا ہے، اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے
کچھ کام کا نہیں ہے تو اولاد اسے اپنا بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور چپکے چپکے دعا کرتی ہے یا اللہ جلدی انہیں دنیا سے اٹھا لے، چونکہ اب یہ کوئی کام کا نہیں رہا، ہم کما کر کے لاتا ہوں اسے کھلاتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس طرح کا ذہن کچھ ماڈرن نوجوانوں کا آج کل بن چکا ہے۔ کئی لوگ اس طریقہ پر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بیٹا ہمارے لیے اس طرح کے کلمات جو ہے بولتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے دوستو، وہ بوڑھا شخص یہ کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اب زندگی میں ہم بوجھ بن کر کے رہ گیا ہوں، چونکہ میں کوئی کام کر نہیں سکتا، اگر میں اسلام قبول کروں تو عبادت بھی صحیح طور پہ، عبادت کا سجدہ بھی، نماز کا سجدہ بھی صحیح طور پہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو بھلا بتلائیے کیا اللہ میرے توبہ کو قبول فرمائے گا اور میرے پچھلے 96 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، شرابوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر، نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام کیے ہیں، میں جب ایمان قبول کروں تو کیا ہمارا ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ عمر یاد رکھو، عمر یاد رکھو، جب دو عبادت کا کام انسان کرتا ہے تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی حالت میں جو بھی گناہ کا کام ہوا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے جب وہ حج کا ارادہ کرتا اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تب یہ توبہ کر لینے کے بعد یہ 96 ایئر کا یہ انسان توبہ کرنے کے بعد اس طریقہ پر اسلام کے اندر داخل ہوا کہ تاریخ شاہد ہے میرے دوستو، بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ بہرکیف میرے دوستو، اب 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ 2 ہفتہ پہلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو شب برات دی تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات دی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ہمارا یہ بندہ پورا 1 سال گناہوں میں مصروف رہا ہے، چھوٹے بڑے گناہ جان بوجھ کر کے یا انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں، تم نے ایک رات کے اندر تم توبہ کر لو، ہم سارے گناہوں کو تمہارے معاف فرمائیں گے، اور پھر اثر نو زندگی گزارنے کے لیے ہم تمہیں رمضان کا مہینہ دے رہے ہیں، اس سے پہلے نیک کام کرنے کی پریکٹس کر لو تاکہ رمضان میں تمہیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ اس واسطے اللہ نے ہمیں یہ رات مکمل طور پہ عطا فرمایا تھا۔ جس طریقہ پر اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے گھر میں آ جائے یا پھر ہمارے شہر میں آ جائے جو بہت ہی بڑا آدمی ہو، بڑا رئیس اور بادشاہ قسم کا آدمی ہو، تو ہم ان سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا گندا اور ناپاک کپڑا پہن کر کے جاتے ہیں؟ بلکہ اپنے چہرے کو بناتے ہیں، اپنے بال کو بناتے ہیں، پانی جا کر کے نہاتے ہیں، بہترین کپڑا ہم سے کرتے ہیں تاکہ جب ان سے میری ملاقات ہو تو ایسی صورت میں وہ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان سے 2 ہفتہ پہلے شب برات ہمیں دیا ہے تاکہ مسلمان اپنے گناہوں کو دھل لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تمام گناہوں سے وہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے تاکہ وہ رمضان کا استقبال صحیح طور پہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا، جو حضرات سنت نہ پڑھ لیجیے اپنے